پاکستان میں سال 2025 کیسا رہا، پاکستانیوں کے لیے کیسا رہا، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ پولیٹیکلی بھی، اکنامیکلی بھی، ادروائز بھی یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ سال 2025 اگر ون لائنر پوچھا جائے تو سال 2025 فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے انتقام کا سال رہا، حکومت کے انتقام کا سال رہا۔ انتقام، بغض، حسد، جھوٹے مقدمات، بے بنیاد مقدمات، ناانصافی عروج پر رہی اور پاکستانیوں کو رول دیا گیا، پاکستانی رل گئے اور پاکستان بھی رل گیا۔ سال 2025 میں کوئی بھی ایک بھی ایسا قدم، ایسا اقدام، ایسا فیصلہ حکومت کا نہیں ہے جس کا تعلق پاکستانیوں کی فلاح سے ہو، پاکستانیوں کی فلاح و بہبود سے ہو، جو پاکستان کے عوام کے لیے کیا گیا ہو فیصلہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے انتقام کا سال رہا، ناجائز حکمرانوں کے انتقام کا سال رہا، اور انہوں نے اپنی صرف حکومت کو، ناجائز حکومت کو تسلط دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ آئین کو توڑا، جمہوریت کو روندا، بنیادی حقوق کو پامال کیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو جو ہے وہ بے توقیر کیا، اور جھوٹے مقدمات مسلسل چوتھے سال بھی جاری رہے، کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا رجیم چینج آپریشن سے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب، جب ایک سو کارڈ نام نہاد تحریک عدم اعتماد، جس کو مینور کیا گیا اور جسے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی سرپرستی میں اس کو کامیاب کروایا گیا، ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر فیصلے کیے گئے، سیاسی رہنماؤں کو بلایا گیا اور بلا بلا کر کہا گیا کہ جناب ہم چینج کرنے لگے ہیں، رجیم چینج آپریشن شروع ہو چکا ہے، آئیں ہمارے ساتھ چلیں۔ تو پونے 4 سال، 4.5 سال، 4 سال ہونے کو نہیں، پونے 4 سال نہیں بلکہ 4 سال ہو جائیں گے اپریل میں، تو انہی دنوں میں کام شروع ہو چکا تھا۔ تو 4 سال گزرنے کے باوجود رجیم چینج آپریشن کا جو ہدف رکھا گیا تھا وہ ہدف پورا نہیں ہو سکا۔ سال 2025 میں بھی ناکام رہے، نامراد رہے، کیونکہ رجیم چینج آپریشن کے وقت سب سے بڑا الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ نہیں چل رہی، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے، اور معاشی ترقی اور پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہانہ بنایا گیا تھا۔ پھر سب سے پہلے تقریر بھی مساق معیشت کی گئی تھی کہ مساق معیشت کرنا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت مضبوط تھی، مستحکم تھی، زر مبادلہ کے ذخائر، ریزنیبل ذخائر موجود تھے، اور تقریباً 18-19 ارب ڈالر اس وقت موجود تھے زر مبادلہ کے۔ اور آج زر مبادلہ کے ذخائر کہاں ہیں؟ سال 2025 گزرنے کے بعد پاکستان کے اپنے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر جو شو کیے جاتے ہیں 15 ارب ڈالر، یہ 15 ارب ڈالر پاکستان کے نہیں ہیں، ان میں 5 ارب ڈالر چائنا کے ہیں، 5 ارب ڈالر سعودی عرب کے ہیں، 3 ارب ڈالر یو اے ای کے ہیں، اور اس طریقے سے تقریباً 12 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ دوست ممالک کے ان کے رکھے ہوئے ہیں، کمرشل لونز کی صورت میں اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا اپنا صرف 1 ارب ڈالر یا اس سے بھی کچھ، اور وہ بھی جو ابھی آئی ایم ایف کی قسط آئی ہے اس کو ملا کر۔ تو اس لیے پاکستان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس حکومت نے، اس رجیم نے جنرل باجوہ سے جنرل عاصم منیر، اور جنرل عاصم منیر سے اب تک جنرل عاصم منیر صاحب ہی اس وقت پاکستان کے ڈیفیکٹو حکمران ہیں۔ ڈیجورے حکمران اس وقت پاکستان کا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ڈیجورے ہیں وہ قید ہیں، جیل میں قید ہیں۔ اس لیے پہلے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کے ناجائز حکمرانوں کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ سال 2025 میں بھی پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر اپنے زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں، بلکہ مانگے تانگے کے پیسے ہیں۔ چائنا، یو اے ای، سعودی عرب، یہ 3 بڑے ملک ہیں، اور باقی آئی ایم ایف سے قسط آ جاتی ہے اور اس کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ یہ تو ہے پاکستان کے زر مبادلہ کے معاملہ۔ دوسری جانب سرمایہ کاری، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس میں مائنس میں جا رہا ہے۔ کوئی بھی پاکستان میں سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہماری اس رجیم کی، جس کے روح رواں فیلڈ مارشل ہیں اور جن کے پلیئرز ہیں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، یہ ان کے مین پلیئرز ہیں۔
ان کی موجودگی میں پاکستان میں کسی نے کوئی سرمایہ کاری نہیں کی۔ پچھلے پونے 4 سال اور سال 2025 میں بھی کوئی سرمایہ کاری باہر سے نہیں آئی، بلکہ پاکستان سے سرمایہ جو ہے وہ بے حساب آفیشلی ان آفیشلی ہنڈی کے ذریعے لانڈنگ کے ذریعے باہر گیا ہے، اور ایک شہر دبئی صرف ایک شہر دبئی یو اے ای کا، اس میں ریئل اسٹیٹ میں پاکستانیوں کا $100 ارب انویسٹ ہوا، $100 ارب، اور یہ سارا پاکستان سے گیا۔ پاکستان میں کارخانے، صنعتیں، ملیں بند ہوئی ہیں۔ صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری میں 144 اور 150 ملیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کی ہر انڈسٹری زوال کا شکار ہے اور زوال پذیر ہے، اور پاکستان کے کارخانہ دار، مل اونرز، بڑے بڑے، وہ سارے کا سارا اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں۔ کوئی سعودی عرب جا رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش، کوئی سری لنکا، کوئی چائنا، کوئی رشیا، کوئی یورپ، اور اس طریقے سے یو اے ای، مڈل ایسٹ، اس طرف رخ کر رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سرمایہ پاکستان سے زیادہ دوسرے ملکوں میں زیادہ محفوظ ہے۔ یہ پاکستان کی معیشت کا حال ہے۔ اور اس کے بعد ایکسپورٹ، پاکستان سے مال باہر کتنا جاتا ہے، اپنا مال پاکستان باہر کتنا بھیجتا ہے، پاکستان کی مصنوعات باہر جاتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کا آخری سال جو تھا، اس میں 24 ارب ڈالر کی 24.7 ارب ڈالر تھا، جو ایکسپورٹ تھی، ایکسپورٹ جسے کہتے ہیں، وہ 24.7 ارب ڈالر تھا، اور عمران خان صاحب اس کو لے کر گئے 32.7 ارب ڈالر، 32.5 ارب ڈالر تک، یعنی 8 ارب ڈالر ایکسپورٹ بڑھائی۔ 8 ارب ڈالر عمران خان صاحب کے اس کووڈ کے باوجود ایکسپورٹ بڑھی 8 ارب ڈالر سالانہ، اور وہ چھوڑ کے گئے 32.5 ارب ڈالر پر، جو اس وقت ہے 4 سال گزرنے کے باوجود وہ 32.3 ارب ڈالر پہ ہے۔ اور اس میں ترقی تو کیا کرنی تھی، اس میں اضافہ تو کیا ہونا تھا، اس میں مسلسل کمی رہی، اور 32.3 ارب ڈالر سے نہ بڑھ سکی ابھی تک ایکسپورٹ۔ یہ ہے پاکستان کی صورتحال کمپیئر ٹو عمران خان۔ کریں تو ان کی حکومت، جس سے کہا جاتا تھا کہ یہ نکموں کی حکومت ہے، ان کے پاس اچھی ٹیم نہیں ہے، یہ ایکسپورٹس کی ہے۔ امپورٹ بل پاکستان کا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس کا تو کوئی نمبرز ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ ایکسپورٹ زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ کی آمدنی زیادہ ہے، آپ کی مصنوعات باہر جا رہی ہیں۔ امپورٹ بل کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے خرچے کم ہیں، پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان میں دولت آ رہی ہے، زیادہ جا کم رہی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور اس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ میں توازن رکھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ ساری چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں اور زر مبادلہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ تو ایک مین فگرز ہیں جو کہ موجود رہے، اور سال 2025 میں بھی چوتھے سال مسلسل پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں بڑھ سکی، عمران خان کے زمانے سے آگے نہیں جا سکی، اور مسلسل نیچے کی طرف چلی رہیں۔ امپورٹ عمران خان صاحب کے زمانے میں کم تھی، اور اب امپورٹ جو ہے، امپورٹ بل بہت بڑھ چکا ہے، اور وہ بھی ایک عمران خان کے جو ناکام دور کہا جاتا تھا، وہ حقیقت میں ناکام نہیں بلکہ کامیاب دور تھا، قدرے بہتر تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سر کہ زرعی معیشت جو ہے، زراعت کا حال یہ ہے کہ زراعت مکمل طور پر سال 2025 میں، سال 2024 سے اس کا ڈکلائن شروع ہوا۔ فروری 2024 میں یہ ناجائز رجیم جو ہے، اس کو جعلی فارم 47 دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے کسانوں کا جو ہے وہ معاشی قتل شروع ہو گیا۔ پہلے گندم کے کاشتکاروں کا، اس کے بعد گنے کے کاشتکاروں کا، پھر کپاس کے کاشتکاروں کا، پھر چاول کے کاشتکاروں کا، پھر آلو کے کاشتکاروں کا، پھر مکئی کے کاشتکاروں کا، تمام فصلیں جو ہیں ان کو رسوا کر دیا گیا۔ کسان کو اس کی قیمت نہیں ملی، اور کسان جو ہے اس وقت اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، معیشت اس کی برباد ہو چکی ہے، اور پاکستان کی زرعی پیداوار کم ہو رہی ہے مسلسل۔ اور اس میں فائدہ کسانوں کو نقصان پہنچا، کاشتکاروں کو نقصان پہنچا، گندم کے کاشتکار، گنے کے کاشتکار، مکئی کے کاشتکار، آلو کے کاشتکار، سبزیوں کے کاشت، سب کو۔ لیکن جو مال بنایا مل اونر نے بنایا،
शुगर मिल मालिकान ने बनाया और फ्लोर मिल, आटा मिल मालिकान ने बनाया। और जो सब्जियाँ, आलू, टमाटर खरीदते हैं जो और उसको कन्वर्ट करते हैं, उन्होंने माल बनाया क्योंकि उनको सपोर्ट प्राइस नहीं मिली और इसमें आईएमएफ की शराइत भी शामिल हाल रहीं। तो किसान जो है वो इस वक़्त बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो चुका है और उसके बाद अगला जो हुआ उसके साथ किसानों के साथ, वो इंडिया से जो इंडिया ने पानी बंद कर दिया और सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल है। मई से आज तक मुअत्तल है और पूरे गुज़र चुके हैं जनाब 8 महीने। 8 महीने से सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल है और पाकिस्तान के दरियाओं का पानी जो है, वो इंडिया के कंट्रोल में है और जब उसने छोड़ा, तो वो सैलाब की सूरत में आया और सैलाब ने मज़ीद तबाहकारियाँ की। गिलगित-बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब और सिंध, हर जगह तबाही तबाही और ख़ास तौर पे पंजाब को निशाना बनाया, खैबर पख्तूनख्वा को निशाना बनाया। तो ये सूरत-ए-हाल है हमारी और इस दौरान किसानों को सैलाब मुतासरीन के लिए किसी किस्म की हुकूमत जो है वो मदद करने में नाकाम रही और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है उसने बाकायदा तौर पे एक रिपोर्ट जारी कर दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि एनजीओज़ यहाँ तक कि इमरान रियाज खान का नाम भी उसमें शामिल है कि उन्होंने भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जो है वो फंड रेजिंग की और मदद की। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर सैलाब मुतासरीन को मदद करने में नाकाम रही। ये है सूरत हाल, पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं मिला। साल 2025 क्योंकि ये सारी बातें आज ज़रा रूटीन से हट के है व्लॉग, ये ज़रूरी है ये सारी बातें करना क्योंकि जब तक ये बातें नहीं की जाएँगी, साल 2025 का आखिरी दिन है, गुज़र रहा है और एक बैलेंस शीट इनके सामने रखनी चाहिए, जो सारा साल अगर ये हुकूमत और ये क्यों सब कुछ हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अदम तवाज़ुन क्यों है? पाकिस्तान के इदारे बेचे जा रहे हैं और पीआईए का इदारा सिर्फ़ 10 अरब रुपए में बेच दिया गया और कौमी इदारा 10 अरब रुपए में सिर्फ़ और 10 अरब रुपए का इस्लामाबाद में एक कमर्शियल प्लॉट जो है, एक कमर्शियल प्लॉट जो है वो मिलता है 10 अरब रुपए का और इन्होंने पूरे का पूरा पीआईए ही बेच दिया और उसमें भी शफ़ाफ़ियत तो दूर की बात है, उसमें बल्कि 2 नंबरियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं और उसमें भी अभी सवालात उठ रहे हैं, ये सवालात अभी ख़त्म नहीं हुए। उसके बाद ये मैं आता हूँ कि अवाम किसी भी सूरत में पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की फलाह व बहबूद, पाकिस्तान की सलामती, किसी भी सूरत में हमारे हुक्मरानों के लिए तरजीह नहीं रही, प्रायोरिटी नहीं रही। बल्कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। गुर्बत, आपकी गुर्बत, महँगाई और बेरोज़गारी। गुर्बत जो है, वो ख़त गुर्बत से तकरीबन आधी फ़ीसद आधी आबादी पाकिस्तान की 26 करोड़ इस वक़्त आबादी है पाकिस्तान की अनऑफ़िशियली और उसमें 14 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं, वो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर हैं और वो एक वक़्त का खाना भी खाने की पोज़ीशन में नहीं है। ये है पाकिस्तानियों की पोज़ीशन, पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल। क्योंकि कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाने के लिए किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं की गई, बल्कि पाकिस्तान के तमाम कारोबार ठप पड़े हैं और सबसे बड़ी एक्टिविटी रियल एस्टेट में होती थी, कंस्ट्रक्शन के शोबे में होती थी, वो शोबा भी बंद पड़ा है क्योंकि एक रियल एस्टेट का और कंस्ट्रक्शन का शोबा अगर उसको आप एक्टिव करते हैं, तो एक घर बनाने में, एक छोटा घर बनाएँ या बड़ा प्लाज़ा बनाएँ और वो उस एक घर को बनाने के लिए पीछे 40 जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। वहाँ हरकत शुरू हो जाती है क्योंकि एक घर की, एक प्लाज़े की, एक कमर्शियल बिल्डिंग की जब तामीर करते हैं, तो उसमें आपको 40 मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं, वो ज़रूरियात आपने पूरी करनी होती हैं और 40 मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़, 40 मुख्तलिफ़ कारखाने खड़े हो जाते हैं। इमरान खान ने ये उन्होंने रियल एस्टेट पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी हुई थी, कंस्ट्रक्शन के शोबे में। कि ज़्यादा से ज़्यादा तामीर हो, ज़्यादा से ज़्यादा तामीर और तरक्की हो, सड़कें बनें, पुल बने, घर बने, प्लाज़े बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी जनरेट हो, मज़दूरों को मज़दूरी मिले, मिस्त्रियों को मज़दूरी मिले और इसके साथ-साथ आपको मालूम है कि एक घर बनाने में एक प्लाज़ा बनाने में क्या कुछ चाहिए होता है? आपका लकड़ी का काम चाहिए होता है, सीमेंट है, बजरी है, लोहा है और उसके बाद वुड वर्क का है, उसके बाद बिजली है, उसके बाद आपके रंग-रोगन है, दीगर लवाज़मात हैं, ये सारे के सारे
जो है वो साथ एक्टिव हो जाते हैं और पैदावार शुरू हो जाती है। तो वो सारे का सारा मामला जो है ठप रहा साल 2025 में भी और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। बल्कि सबसे बड़ा जो रियल एस्टेट का टाइकून है, मलिक रियाज बहरिया टाउन, उन्होंने अपना कारोबार शिफ्ट कर लिया दुबई में, यूएई में और अब वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें मुस्तक़बिल करीब में मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक भी उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे और मुआहदे करेंगे और वो अपनी एक्सपर्टीज़ में वहाँ लेके जाएँगे। जबकि मलिक रियाज को आउट करने में सिर्फ़ उनका एक कसूर था। आपको बता दूँ क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन मलिक रियाज साहब से एक ही बात कही गई कि आप अल कायदा ट्रस्ट में इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें और बुशरा बीबी के खिलाफ गवाही दे दें और आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनको लाने की बहुत कोशिश की गई यूएई से, लेकिन वो नहीं आए, उनके साथ मुज़ाकरात भी किए गए और इस तरीके से हमारा जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, जो रियल एस्टेट की कंपनीज़ मौजूद हैं और वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये है सूरत-हाल हमारे साल 2025 की। तो इसी तरीके से जी अब आगे बढ़ते हैं कि करते क्या रहे हैं। पाकिस्तान कमज़ोर हुआ और पाकिस्तान में माफ़िया जो है वो मज़बूत हुआ क्योंकि जितने भी करप्ट हुक्मरान थे उनको मुसल्लत कर दिया गया और उन्होंने वही काम किया जो वो साल हर साल से करते आ रहे हैं।